يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. سورہ ہود آیت نمبر 13 سے 24 تک. آج دوسرا لیسن ہے ہمارا سورہ ہود کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اس کو. ام کیا، یقولون وہ کہتے ہیں، افتراہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے گھڑ لیا، اس نے جھوٹ باندھا اس کو. قل کہہ دیجئے فأتو، پس لے آؤ، بعشر سور، 10 صورتیں، سورت ان کی جمع سورن، مثلی ہی اس جیسی، اس کی مثل، مفتریات گھڑی ہوئی، اس جیسی، اس کی مثل یعنی قرآن جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کہیے جو لوگ آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک خود گھڑ لیا ہے، انہیں کہیں تم بھی ذرا 10 صورتیں ایسی گھڑ کے لاؤ نا. اور اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو کیا کرو، ودعو، اور تم بلا لو، من استطاعتم، جس کو تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے جس کو ساتھ ملانا ہے ملا لو، جو تمہاری استطاعت میں تمہاری طاقت ہے، جس کو ساتھ شامل کرنا ہے، سب مل کے اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے. قرآن نے یہ چیلنج پہلی مرتبہ نہیں کیا. سورہ بنی اسرائیل میں چیلنج تھا کہ اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ. پھر پیچھے ہم نے سورہ یونس میں بھی پڑھا، پھر سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ. لیکن قرآن کے اس چیلنج کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکتا. نہ اس زمانے میں کسی نے یہ چیلنج قبول کیا اور نہ آج تک کوئی اس کو قبول کر سکا ہے. اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ چیلنج کا اسی طرح سے رہے گا اور دنیا اس کا جواب دینے سے قاصر رہے گی. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر نہ وہ قبول کریں، جیسے تھا نا پیچھے ہم نے پڑھا تھا فَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ بالکل اسی انداز میں ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر نہ وہ قبول کریں، لکم، تمہاری بات کو، اس چیلنج کو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما، کہ بے شک یا یقیناً، انزلہ، یہ اتارا گیا ہے، علم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَلَّا الہ، اور یہ کہ نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی اللہ نے اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس کلام کو نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ. اللہ نے یہ قرآن اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے. یعنی فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو. یعنی کیا اس کے بعد بھی کہ تم اس چیلنج کا جواب دے نہیں سکے، یہ ماننے کے لیے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کرتا ہے، تم تیار نہیں ہو
اور نہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو. وَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. من کانا یرید الحیات الدنیا، جو کوئی ہے یریدو چاہتا، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت. یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ دنیا کے لیے، اس دنیا کی زینت اور دنیا کی زندگی جو چاہتا ہو، نوفی الیہم ہم پورا پورا بدلہ دیں گے، الیہم ان کو، اعمالہم ان کے اعمال کا، فیہا اس میں یعنی اس دنیا میں، وہم اور وہ، فیہا اس میں، لا یبخسون کوئی کمی نہیں کیے جائیں گے. دنیا میں انہوں نے اگر دنیا ہی چاہی ہے، صرف وہ دنیا چاہتے ہیں، آخرت کی طلب نہیں کرتے. ویسے اللہ نے تو ہمیں کیا سکھایا ہے کہ کیا دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں دے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا. لیکن اگر کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے، طالب دنیا ہی ہے، دنیا دار ہی ہے، وہ اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم دنیا میں ان کو بھرپور دنیا دیں گے. یعنی دنیا دار جو دنیا میں بعض اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جزا انہیں دنیا میں ہی دے دے گا، پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے عذاب کے. ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. نوفی الیہم اعمالہم پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں ہم نے ان کے اعمال کا، فیہا اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون اور اس دنیا میں ان پہ کوئی کمی نہیں کی جاتی. اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ آیت ہمارے لیے بہت غور طلب ہے کہ ہم صرف دنیا میں اس حد تک نہ کھپ جایا کریں کہ اپنی آخرت کو فراموش کریں. دنیا بھی ساتھ رہے، انسان کی زندگی بیلنسڈ ہونی چاہیے. ہمیں ہر وقت سوچتے رہنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے جتنے غم اور ہم ہیں وہ دنیا ہی کے لیے لگائے ہوئے ہیں؟ کیا ساری فکریں، ساری پریشانیاں، ساری محنتیں، ساری کوششیں ہماری دنیا ہی کے لیے ہیں؟ آخرت کو فراموش تو نہیں کر دیا کہیں ہم نے؟ کیونکہ اللہ نے تو صاف صاف کہہ دیا جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اس کی زینت چاہتا ہے، ہم اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے، ہم اس میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے. لیکن پھر آخرت میں لا خلاق، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. بس دنیا ان کو مل گئی، دنیا ہی میں رہ جائے گا پھر ان کا سب کچھ. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ لیس لہم، کہ نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، الا النار سوائے آگ. ان کے لیے آخرت میں پھر آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، جہنم ہے ان کے لیے پھر. کیونکہ جو کچھ انہوں نے، جو دنیا میں کوئی اچھے کام کیے بھی تھے، اس کا صلہ لے لیا دنیا میں. اول تو کیے ہی کم، زیادہ تر دنیا داری میں ہی لگے رہے، دنیا ہی بنانے کی فکر ہر وقت، یہی پریشانیاں، بس اچھے گھر، اچھی گاڑیاں، بچوں کی اچھی جابس ہو جائیں. مطلب اب ہم ہر بندہ اگر اپنا غور کرے، سوچے کہ صبح اٹھنے سے رات سونے تک میری فکریں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ کہ آخرت کی بھی کوئی غم کوئی ہم نے پالا ہے کہ نہیں؟ کہ آخرت کا بھی کوئی غم ہمارے دل میں آتا ہے کبھی کہ نہیں؟ اس کی بھی فکر ہوتی ہے کہ نہیں؟ بس اگر دنیا ہی کی فکریں ہیں اور دنیا ہی ہم کما رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر جتنا کوئی اچھے کام انہوں نے کیے ہیں وہ تو ان کا صلہ ہم دنیا میں دے دیتے ہیں. وہاں بھی تماسا نعوا فیہا، اور برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا اس دنیا میں. باطل، اور باطل بیکار ہے، ما کانوا یعملون جو کہ وہ کرتے تھے. دنیا میں جو کچھ کرتے تھے دنیا ہی کے لیے کرتے تھے، دنیا کا تو دنیا میں ہی رہ گیا. افمن کان علی بینۃ، تو بھلا وہ شخص جو ہو، کانا ہو، علی بینۃ ایک واضح دلیل پر، عقل سلیم پر، ایک بینہ پر. جو شخص بینہ پر ہو، ایک واضح دلیل پر ہو، میں رب ہی اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ اور اس کے پیچھے آیا ہو، شاہدن ایک گواہ، منہ اس کی طرف سے. یہ جو یتلو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے تلا یتلو،
तला यतलु तिलावतुन, उसका मतलब होता है तिलावत करना। ये है तला यतलु तिलवन, पीछे पीछे आना, और पीछे उसके आया हो शाहिदुन, एक गवाह, मिनहु, उसकी तरफ से। वमिन कबली ही, और इससे पहले किताब मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब, इमाम व रहमा, जो पेशवा और रहमत है। उलाइका, यही वो लोग हैं, युमिनून बिही, जो ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं, बिही, इस पर। वमन यकफुर बिही, और जो कोई कुफर करेगा, बिही, इस पर, मिनल अहज़ाबी, फिरकों में से, गिरोहों में से, फन्नारु मौइदुहु, तो आग है उसके वादे की जगह, उसका ठिकाना फिर आग है। फला तकु फी मिर्यतिन, पस ना हो आप शक में, मिनहु, इससे, यानी इसमें किसी किस्म का शक व शुबा ना हो आपको। इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिक, बेशक वो हक है तेरे रब की तरफ से। वलाकिन्न अक्सरन नासी ला युमिनून, और लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। मुनकरीन, काफिरीन की बात हो गई कि वो दुनियादार होते हैं, नहीं मानने वाले होते। इनके मुकाबले में जो अहले फितरत हैं, जो अहले ईमान हैं, जो अपने रब की तरफ से एक दलील पर कायम हैं, वो एक फितरत पे हैं। वो फितरत क्या है? जिस पे अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। फरमाया फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह ने इंसान को फितरत सलीम पे पैदा किया, और इंसान के अंदर इलाही वाहिद का इतराफ मौजूद है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके बाद उसके वालिदैन हैं जो उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। तो यहाँ पे गवाह से क्या मुराद है कि गवाह से मुराद है कुरान पाक या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस फितरत की तरफ दावत देते हैं और इसकी निशानदही करते हैं। और इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात भी, जो पेशवा भी है और रहमत का सबब भी है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई, जो लोग पहले उस पे ईमान लाए, तो फिर कुरान पर ईमान लाने की तरफ भी वो किताब रहनुमाई करती है। मतलब ये है कि एक वो शख्स है जो काफिर है, और इसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स है जो अल्लाह की तरफ से दलील पे कायम है, और इस पर एक गवाह कुरान या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और इसी तरह इससे पहले नाजिल होने वाली किताब तौरात में भी इसके लिए रहनुमाई का एहतमाम किया गया है, और वो ईमान ले आता है। क्या ये दोनों शख्स बराबर हो सकते हैं? ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। एक मोमिन है, दूसरा काफिर है। एक दलाइल पे कायम है, बैयना पे कायम है, यानी अल्लाह ताला ने जो उसकी फितरत सलीम बनाई है, उस फितरत को उस पे उसने गर्द नहीं पड़ने दी है, उसने हक को पहचान लिया है। तो ये दोनों फिर कभी भी बराबर नहीं हो सकते। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाह, तो कौन ज्यादा जालिम है इससे जिसने झूठ घड़ा अलल्लाहि, अल्लाह पर, इफ्तरा बांधा अलल्लाहि, अल्लाह पर, काज़िबन, झूठ। इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? उलाइका, ये वो लोग हैं, युरज़ूना अला रब्बिहिम, जो अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे। व यक़ूलुल अशहादु, और गवाह कहेंगे, हाउलाइ लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने झूठ बोला था अपने रब पर। अला, खबरदार, लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, लानत है जालिमों पर। पेश किए जाएंगे अल्लाह के सामने, ये वो लोग हैं जो अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे, और फिर गवाह कहेंगे। देखो, हर इंसान के साथ दो गवाह मौजूद होते हैं, किरामन कातिबीन। दुनिया में भी जो लिखते हैं, जो जो कुछ इंसान कर रहा है वो लिख रहे हैं, उसकी बातें नोट की जा रही हैं, और यही गवाह वहां जाके भी गवाही देंगे। ये लोग जब अपने रब के सामने पेश होंगे, अपने रब के हजूर हाजिर होंगे, तो फरिश्ते गवाही देंगे कि या अल्लाह, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पे झूठ घड़ा था। अल्लाह फरमा रहे हैं, खबरदार, ऐसे जालिमों पर लानत हो। जब क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने जब बंदा मोमिन पेश होगा, उसकी क्या सिचुएशन होगी, वो कैसा मंजिर होगा? तो काफिरों के पेश होने की बात है ना, कि उनको जब अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा तो उन पे गवाही दी जाएगी। हदीस में आता है कि जो शख्स मोमिन है, अल्लाह
اسے اپنے قریب کر لے گا اور اس سے پوچھے گا میرے بندے تم نے یہ گناہ کیا تھا. اللہ اسے اقرار کروائے گا، اعتراف کروائے گا، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا. ظاہر ہے اللہ کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ بندہ مومن اسبات میں جواب دیتا رہے گا کہ یا اللہ ہاں میں نے یہ گناہ کیے ہیں. اور ایک وقت آئے گا وہ کہے گا بس میں نہیں بچتا، مارا گیا. اللہ تو اتنے ایک ایک گناہ کو اعتراف کروا رہا ہے مجھ سے. پھر اس کے بعد اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے ان گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا، جا آج بھی میں نے انہیں معاف کیا. یہ ہوں گے اللہ کے وہ چنے ہوئے بندے جن سے گناہ ہو جائیں گے، غلطیاں ہو جائیں گی، دنیا میں بھی وہ اس پہ شرمندہ ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ ان کو وہ گناہ یاد تو کروائے گا ایک دفعہ، لیکن پھر اللہ ان پہ پردہ ڈال دے گا. تو دیکھ لیں کہ وہ لوگ اور دوسرے وہ لوگ جن کا معاملہ ایسا ہوگا کہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور یہ گواہ گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب پہ جھوٹ باندھا تھا گواہوں کی موجودگی میں. اور پھر انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی اپنی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی، اس کے اپنے کان اس کے خلاف گواہی دیں گے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو. کون سے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں کجیاں، اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. اللہ کے راستے سے خود روکتے بھی ہیں، دوسروں کو روکتے بھی ہیں، اور اس میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی باتیں کہ جس پہ کوئی تنقید کی جا سکے وہ نکال نکال کے لوگوں کو بتاتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. یہ لوگوں کو اگر آخرت کی فکر ہو تو یہ اس کا انکار کبھی کریں؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لم یکونوا، نہیں تھے، معجزینا، کہ عاجز کرتے، فی الارض، زمین میں، وما کان لہم، اور نہیں تھا ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی دوست، کوئی حمایتی، یضاعف لہم العذاب، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب. ایک تو عذاب، پھر اس عذاب کو یضاعف لہم، ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. ما کانوا یستطیعون السمع، نہیں تھے وہ طاقت رکھتے سننے کی، وما کانوا یبصرون، اور نہ تھے وہ دیکھا کرتے. دنیا میں نہ حق بات کو سنا کرتے تھے اور نہ ہی حق کو دیکھنے کی ان کے اندر صلاحیت تھی. ان کی بصیرت دنیا میں ختم ہو گئی تھی، ان کے کان جو تھے وہ بند ہو جاتے تھے حق بات سننے کے لیے، جیسا کہ سورہ ملک میں آتا ہے نا. پھر وہ کہیں گے اس دن، پچھتائیں گے، افسوس کریں گے، کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سن لیتے یا ہم عقل سے ہی کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے. اللہ نے ان کو کان دیے، ان کو آنکھیں دی، لیکن انہوں نے اس سے حق بات نہ سنی اور نہ دیکھی. سورہ احقاف میں آتا ہے فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، نہ ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا، نہ ان کی آنکھوں اور دلوں نے، کیونکہ وہ حق کے سننے سے بہرے اور حق کے دیکھنے سے اندھے بنے رہے. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، سم بکم عمی فہم لا یبصرون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، صلاحیت ہی نہیں ہے ان میں دیکھنے کی، نہ سننے کی، نہ سمجھنے کی. تو اللہ ہمیں ایسے دل سے بچائے، ایسا دل نہ ہمیں دے کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں جس کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں جس کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ ہیں چپایوں جیسے بلکہ وہ اس سے بھی بدتر. اولئک الذین خسروا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم، اپنے نفسوں، وضل، اور گم ہو گیا عنہم، ان سے،
माँ कानून यफ्तरून, जो कुछ थे वो घड़ा करते, इफ्तरा बांधा करते, जो झूठ बोला करते थे, वो उस दिन कोई काम नहीं आएगा। इन्होंने तो खुद अपने नफ्सों को खसारे में डाला। ला जरमा, कोई शक नहीं, अन्नहुम, बेशक वो, फिल आखिरती, आखिरत में, हुमुल अखसरून, वही है सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले। अखसर जो है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तफजील का सीगा है। सबसे जैसे होता है अकबर, सबसे ज्यादा बड़ा, इसी तरह होता है अखसर, सबसे ज्यादा खसारा पाने वाला। अन्नहुम फिल आखिरती हुमुल अखसरून, कहीं पे होता है ना खासिरीन, यहाँ नहीं, अक्सर सबसे ज्यादा खसारा पाने। इन्नल्लज़ीना आमनू, जबकि बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए। अब बुरे लोगों के साथ ही अल्लाह ने फौरन नेक लोगों का भी तज़किरा कर दिया कि जिस तरह ये लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, जो कजियां तलाश करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको दुगना अजाब मिलेगा, जिन्होंने अपने कानों, आंखों और दिलों को से फ़ायदा नहीं उठाया, ये खसारा पाने वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो ईमान लाए और उन्होंने काम भी नेक किए और अपने रब की तरफ झुकते रहे। व अखबतू इला रब्बिहिम, ये जो अखबात है ना, ये बहुत प्यारी चीज़ है। ये अल्लाह हम सब में पैदा करे। आजिज़ी, इंकसारी, बंदा बंदा बन के रहे, ये अखबात है। बंदा रब ना बनने की कोशिश करे, वो खुदा ना बन जाए ज़मीन पे रहते हुए। ज़मीन पे रहते हुए उसका आजिज़ बंदा बनना, उसका गुलाम बन के रहना, आजिज़ी और इंकिसारी इख्तियार करना, अल्लाह के सामने झुक के रहना, जो अपनी औकात है उसमें रहना। हमारी क्या औकात, क्या है हम, क्या है हमारे पास, क्या अख्तियार है हमारे पास। ऐसे तो हमें कहा जाता है ना, बाख्तियार मखलूक हैं। कभी गौर किया, कभी सोचा क्या अख्तियार है हमारे पास? क्या हमें अपनी जान पे अख्तियार है? क्या हमें अपनी सेहत पे अख्तियार है? जो मालो दौलत जिस पे हम बड़ा नाज और गुरूर करते हैं, क्या हमें इस पे कोई अख्तियार है? क्या हमारे पास कोई गारंटी है कि ये जिंदगी हमारे पास कितनी देर की है, ये सेहत हमारे पास कितनी देर की है, ये औलाद हमारे पास कितनी देर के लिए, ये मालो दौलत हमारे पास कितनी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक लम्हे में सब कुछ तहस नहस करके रख दे अल्लाह चाहे तो। अल्लाह समद, वो बेनियाज है, वो इंसान को उसकी औकात याद दिला देता है। क्या कुछ अल्लाह ने इंसान को दिया हुआ है, बेशुमार नेमतें दी हुई हैं, लेकिन साथ ही वो बताता है कि देखो, अगर तुम खुला पानी पीते हो, घटाघट पानी के गिलास चढ़ा जाते हो, ये देखो जाके अस्पतालों में, जिनको आधा गिलास भी पीने की इजाजत नहीं, पूरे पूरे हफ्ते में एक एक गिलास उनको मिलता है। तो ये किसके लिए अल्लाह ताला ने ये, किसकी आंखें खोलने के लिए कि तुम ये हो। आंखों वाले बेशुमार हैं, कईयों से अल्लाह ने आंखें छीन ली, कईयों से समात छीन ली, कईयों से अल्लाह ताला ने उनके सांस है वो मशीनों पे चल रही है। जितनी इंसान के अंदर ऐसी ऐसी अल्लाह ताला ने मशीनरी फिट की हुई है, लेकिन कहीं कहीं अल्लाह दिखाता है कि ये देखो, ये तुम्हारे इख्तियार में है ही नहीं। ये सारी चीज़ें इंसान को समझ आ जाएं तो उसके अंदर जो आजिज़ी आएगी, जो इंकिसारी आएगी, उसे पता चल जाएगा कि बेशक मैं बाख्तियार मखलूक हूँ, बेशक मैं समझता हूँ कि ज़मीन पे अकड़ के चलना और मेरा हक है, और मैं पता नहीं आसमान की बुलंदियों को छूने वाला हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि नाहक हम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको बस बदनाम किया। ये किसी शायर ने इन अल्फाज में ये कहा है कि बस क्या मुख्तारी है, हम हाजिज बंदे हैं। अखवातु, ये लफ्ज याद रखें। आमन वामिलुस्सालिहात तो बहुत दफा पढ़ा है, ईमान लाना है और अमले साले करना है, लेकिन ये तीसरी चीज हम भूल जाते हैं, अखबतू इला रब्बी, अपने रब की तरफ झुकना है, आजिज़ी इख्तियार करनी है, इंकिसारी इख्तियार करनी है, उसका बंदा बन के रहना है। बंदगी का हक तभी अदा होगा ना अगर हम बंदे बन के रहेंगे।
اولئک اصحاب الجنہ، یہ تینوں کام جس نے کر لیے یہ پھر جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان دونوں کی بات ہے جن کا پہلے تذکرہ ہوا، جن کا اب تذکرہ ہوا، فرمایا مثل الفریقین، ان دونوں گروہوں کی مثال کیا ہے؟ کل اعمیٰ والاصم، اندھے اور بہرے کی طرح سے ہے۔ ایک اندھا ہے دوسرا اور بہرا ہے، اور دوسرا والبصیر والسمیع، اور دیکھنے والا اور سننے والا ہے دوسرا۔ حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مسئلہ مثال میں کتنی خوبصورت مثال دی نا اللہ نے۔ پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اخسرون ہیں، جو خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، جو اخسرون، اور دوسرے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، پھر دونوں کو کی مثال، ایک کی اندھے اور بہرے کی، اور دوسرے کی دیکھنے والے اور سننے والے کی مثال دے کے سمجھایا۔ قرآن میں اور بھی کئی جگہ پہ آتا ہے نا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، برابر نہیں ہو سکتے جہنم والے اور جنت والے، جنت والے تو کامیاب لوگ ہیں۔ ایک جگہ فرمایا حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے، دوسرے کی مثال دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کافر دنیا میں حق کو دیکھ کر بھی، دنیا میں حق کو دیکھتا ہے پھر بھی وہ اس سے بے بہرا رہتا ہے، حق کے دلائل سنتا ہے پھر بھی وہ اس سے بے بہرا ہوتا ہے، اور ایسی باتوں سے محروم رہتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ جبکہ مومن سمجھدار ہوتا ہے، حق کو دیکھنے والا ہوتا ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہوتا ہے، وہ حق کی پیروی کرتا ہے، دلائل کو سنتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ جھوٹ سے اور باطل سے بچ کے رہتا ہے۔ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ هل یستویان مثلا افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تذکر، تدبر، تفکر، یہ الفاظ قرآن میں ریپیٹڈلی آتے ہیں۔ غور کرنے کی طرف انسان قرآن ہمیں دعوت ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ جو غور و فکر نہیں کرتا اس کے لیے کیا فرماتا ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے؟ اور حدیث میں آتا ہے ایک لمحے کا تدبر و تفکر، ایک لمحے کا قرآن میں غور و فکر پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا ہوتا ہے غور و فکر؟ اب دیکھیں انہی آیات میں ہم غور و فکر کرتے رہیں، پہلے پچھلی ان کو دیکھیں، یہ والے لوگ جن کے بارے میں یہ فرمایا ماں کانو یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، یہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، جو اکثر آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کے عمل صالح کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہ جنت والے ہیں۔ یہ اندھے بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح سے ہم سوچیں کہ دنیا میں ہمیں اسی طرح کے دو قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے حق کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں حق کی سربلندی کے لیے لگا دی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان پہ غور و فکر کرو، یہ زندہ اور مردہ کی طرح سے ہیں، یہ دیکھنے والے اور اندھوں کی طرح سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ یہ قرآن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ یہ سلسلہ ہم نے قرآن پڑھنے پڑھانے کا جو شروع کیا ہے، اللہ کریم اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اس خاکسار کی طرف سے، اور جو اس میں صحیح ہے وہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے۔
میرے اللہ کا خاص احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اور اگر کوئی غلطی ہے، انسان ہے، بندہ بشر ہے، منہ سے کوئی ہو سکتا ہے کوئی بات غلط نکل جائے، کوئی آیت غلط منہ سے نکل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ معاف فرمائے، اور اسی طرح ہم سب کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تلاوت سننے سے پہلے ہم ان الفاظ کی وضاحت ایک دفعہ کریں گے۔ پہلے یہ وضاحت میں شروع میں کیا کرتی تھی، اس کو اینڈ پہ لانے کی بھی ایک ریزن ہے۔ آج مجھ سے کسی نے کہا کہ میں تو اپنے بچے کو پڑھانا چاہ رہی تھی کہ آپ کے اس چینل سے اس کو ترجمہ پڑھاؤں، لیکن یہ تو اتنے مشکل الفاظ کی آپ نے وضاحت شروع کی ہوئی تھی، اور آپ کو گرامیٹیکلی بتا رہی تھی، وہ تو نہیں سمجھ آتا تھا مجھے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کو میں اینڈ پہ لے جاتی ہوں تاکہ جو اس سے استفادہ کرنا چاہے وہ کر لے۔ جو آپ ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، ان کے لیے تو یہ کافی مفید چیز ہے، لیکن جو رینڈم سننے والے ہیں ان کو ہو سکتا ہے مشکل لگتا ہو۔ بہرحال میں پہلے بھی آپ سے کہا کرتی ہوں کہ جو چیز آپ کو مشکل لگے بس اس کو ایک لسننگ کر لیا کریں، کانوں سے یہ چیزیں جب ٹکراتی رہتی ہیں تو کبھی نہ کبھی وہ انسان کو فائدہ ہی دیتی ہیں۔ وہی جو آج آیت بھی ہم نے پڑھی، لو کننا نسمع، کاش ہم سن ہی لیتے، کہیں نہ کہیں تو چیز فائدہ دے ہی دیتی ہے۔ تو بہرحال اب ہم ایسے ہی کیا کریں گے کہ تلاوت سے پہلے میں الفاظ کی وضاحت کیا کروں گی۔ آج کی جو آیات تھی ان میں آیت نمبر 14 میں لفظ ہے لم یستجیبو، وہ قبول نہ کریں، they didn't politely respond۔ اس کا ماضی ہے استجابہ، اس نے قبول کیا، مضارع ہے یستجیبو، وہ قبول کرتا ہے، اور استجابن قبول کرنا۔ ویسے بھی استجاب کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، یہ ملتا جلتا لفظ ہوتا ہے ایجاب و قبول، تو اسی طرح استجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے قبول کرنا۔ نوفی، ہم پورا پورا دیتے ہیں، پورا پورا بدلہ دیتے ہیں، we will give fully۔ وفا یوفی توفیتن، پورا پورا بدلہ دینا۔ یبخسون، وہ کم نہیں دیے جاتے، اس سے ترجمے سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا یہ کہ مجہول ہے، کم نہیں دیے جاتے، کم نہیں دیتے نہیں ہیں، دیے جاتے، یعنی یہ مجہول ہے پیسیو وائس ہے۔ they will not be lessened۔ بخسا یبخسو، بخسن ہوتا ہے کم دینا، بخسا ماضی، یبخسو ہے اس کا مضارع۔ یبخسو کو یبخسو بنا دیا گیا اور اس کا ترجمہ ہو گیا وہ نہیں کم دیے جاتے۔ یبخسو کا مطلب کیا تھا؟ وہ کم دیتا ہے یا دے گا، اور یہاں پہ ہو گیا یبخسون، تو لا ادھر یہاں نہیں لکھا ہوا، لا کا مطلب ہوتا ہے لا یبخسون، کم نہیں دیے جاتے۔ تو مین لفظ اس کا ہے بخسن، مصدر کم دینا۔ ما صنعوا، جو انہوں نے کیا، what they earned۔ صنع، صنعت کا لفظ نہیں ہوتا، اس سے صنعت کیا ہوتی ہے؟ جو بھی انسان بناتا ہے، کرتا ہے۔ صنع ماضی، یصنع اس کا مضارع ہے، یصنع، اور صنع مصدر ہے، کرنا، بنانا۔ صنعت کے لفظ سے اس کو یاد رکھیں۔ ما صنعوا، جو انہوں نے کیا۔ صنع ماضی کو جب جمع بنایا گیا واو ساتھ لگا تو صنع اس نے کیا، صنعوا انہوں نے کیا۔ یورزون، پیش کیے جائیں گے، یہ بھی پیسیو وائز ہے، یورزون، جیسے یبخسون، اس کے اوپر پیش مجہول بنا رہی ہے، اس کے اوپر بھی پیش اس کو مجہول بنا رہی ہے۔ they will be presented، انہیں پیش کیا جائے گا، یورزون۔ عرض یعرض عرضن، پیش کرنا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی جب شاعر کہتے ہیں جی عرض کیا ہے، یعنی میں پیش کر رہا ہوں اپنی شاعری، تو یہ یعرضون، پیش کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 18 میں ہے کذبو، انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے جھوٹ گھڑا۔ they lied، کذب یکذب کذب، جھوٹ بولنا، کذب اردو میں استعمال ہوتا ہے، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں۔ تو کذبہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اس نے جھوٹ بولا، جب ساتھ واو لگے گا تو ہو جائے گا انہوں نے جھوٹ بولا۔ کذبہ سے جمع بنا کذبو۔ یبغونہا، وہ اس میں تلاش کرتے ہیں، and they seek in it۔ بغا یبغی بغیٌ، تلاش کرنا۔
بغا فعل ماضی ہے، یبغی مضارع ہے، وہ تلاش کرتا ہے یا کرے گا، اور اس کو جب جمع بنایا یبغی کو تو یہ بن گیا یبغون، یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، اور ہا اس کو، ٹھیک ہے، یبغون ہا وہ اس میں تلاش کرتے ہیں، اینڈ دے سیک ان اٹ، یضاعف دگنا کیا جائے گا، یہ بھی پیسیوائز ہے، پیسیوائز کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں پیش لگتی ہے، یضاعف دگنا کیا جائے گا، اٹ ول بی ڈبلڈ، ضاعف یضاعف مضاعفۃ دگنا کرنا، یضاعف فعل مضارع ہے، اور یضاعف اور یضاعف ہے اس کا مجہول، دگنا کیا جائے گا، اخبتو انہوں نے عاجزی کی، اینڈ دے ہمبل، اخبتا یخبت اخبات عاجزی کرنا، اخبتا اس ایک نے عاجزی کی، اخبتو ان سب نے عاجزی کی، افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، ڈو یو ناٹ لرن اے لیسن، آ جو ہے استفہام کے لیے، سوال کے لیے، کیا، فا پس، لا نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑ، تذکر یا تذکر تذکرن پیش کرنا، نصیحت حاصل کرنا، نہیں پیش کرنا غلط لکھا ہوا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہی ہے اس کا مطلب، یہ تذکر تذکر اس ایک نے نصیحت حاصل کی، اور یتذکر وہ ایک نصیحت حاصل کرتا ہے یا نصیحت حاصل کرے گا، تذکرن نصیحت حاصل کرنا، کہتے ہیں اس میں غور و فکر کرو، تذکر کرو، تدبر کرو، تو یہ وہی لفظ ہے۔ چلیں جی اب ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں، غور و فکر کریں، تذکر کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، اور سنیں، وہی سننے کی آج بہت بات ہوئی کہ غور سے سننا ہے، تو اکثر ہم بس وہ پیپر کے لیے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، لفظ یاد کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لیکن یہ بھی سوچا کریں کہ کس نیت سے ہم یہ کر رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد سیکھنے کے بعد دیکھا کریں کتنے پرسنٹ مجھے سمجھ آنے لگی، یہ تلاوت کانوں سے ٹکرائے گی، آپ کے سامنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، بغیر ترجمے کے لکھے ہوئے ہیں، ترجمہ ہم اسی لیے نہیں اس وقت یہاں پہ لکھتے کہ آپ ان کو دیکھیں، تلاوت سنیں اور کوشش کریں مجھے کیا سمجھ آ رہی ہے، میرا اللہ کلام کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، اور میں بندہ، میں اللہ کی بندی، وہ میرا مالک، وہ خالق، یہ اس کا کلام میرے کانوں سے ٹکرا رہا ہے، یہ کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اس کا کلام ہے، یہ سنتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، جیسے سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا نا، فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دل ڈر جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایسی ہی کیفیت کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں۔ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن
يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون